الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک اور اس کا آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے. رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم اس بابرکت مہینے اور آج کے اس بابرکت دن کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. اور دوسری التجا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے صدقے اور آج کے اس مبارک جمعۃ المبارک کے اس دن کے صدقے رب کریم ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اور خاص طور پہ وہ مظلوم، بے کس، بے بس مسلمانان امت مسلمہ کہ وہ لوگ جو فلسطین، اقصی مسجد یا اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، اس بابرکت مہینے کے صدقے رب کریم ان کی بھی خلاصی فرمائے اور ظالم کو اس کے ظلم سے اور اس کے شکنجے سے امت مسلمہ کو آزاد فرمائے. دوسرے عشرے کا تقریباً آخر ہو چکا ہے اور آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور تقریباً 80%، 90% یہ ماہ مقدس گزر چکا ہے. زیادہ گزر گیا، تھوڑا رہ گیا، بہت چلا گیا، تھوڑا باقی ہے. جو چلا گیا قیامت آ سکتی ہے، واپس نہیں آ سکتا. جو رہ گیا پیچھے، کس کے نصیب میں کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. رب کے حضور یہ التجا ہے کہ جو گزر گیا اس میں جو کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، لغزشیں، سستیاں ہم سے ہوئیں، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے. اور جو رہ گیا ہے اس کی صحیح طریقے سے، حقیقی معنوں میں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسی قدردانی کرنے والے بن جائیں
کہ اس میں وہ ان 10 دنوں کی بھی اور اس سے پہلے بھی جتنی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس ساری کو ان 10 دنوں میں پورا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، رب کریم نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پا لے، شہد منکم الشہر، جو اس مہینے میں موجود ہو، جس کو یہ مہینہ مل جائے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب یہ بات روزے سے رمضان سے پہلے بھی بیان ہوئی، پچھلے دونوں جمعوں کے موقع کے اوپر بھی بیان ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عسر کا، تنگی والا معاملہ نہیں فرماتا۔ اب وہ نرمی والا معاملہ کیا تھا؟ فمن کان مریضا، تم میں جو کوئی مریض ہے، جو کوئی بیمار ہے، ہاں جو بھی تم میں سے مریض ہے یا اس کو سفر درپیش ہے، او علی سفر، یا اسے سفر پہ جانے کی حاجت ہے، ظاہرہ انسان ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، حضر کے ساتھ سفر بھی لگا ہوا ہے، سفر پہ جانا پڑتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں جو مریض ہے یا پھر جو مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ جتنے دن بیماری کے لگیں اور یا جتنے دن سفر میں لگیں وہ کیا کرے؟ بعد کے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے۔ 30 دنوں کا یہ ایک مہینہ تھا، 30 روزے نہیں رکھ پایا، 5 دن بیماری میں لگ گئے، 10 دن بیماری میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا بندہ، میرا حکم چھوڑ دو، اپنی صحت کو نہ چھوڑو، میرے حکم کو کچھ دیر کے لیے تاخیر کر دو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی بیماری کو دیکھو، اپنے علاج کو دیکھو، اپنے معالجے کو دیکھو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے۔ ہاں اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جس دفتر میں ہم کام کرتے ہیں، جس ادارے کے ہم ملازم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ضرور کوئی ضروری کام پڑا تو چھٹی کریں گے، ویسے چھٹی نہیں کریں گے۔ وہ لکھوا لیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے سگنیچر جہاں ہوتے ہیں، ایگریمنٹ، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا۔ اب ہم اتنے وہ، اب کیا کہیں اس کو، ایماندار کہیں یا امانت دار کہیں، کہ ہم وہ سارا پڑھتے بھی نہیں ہیں، جی سر یس سر، ہم منظور ہے ہمیں سب کچھ، اور پہلے ہم سائن کر دیتے ہیں۔ بیماری تو آتی ہے نا، میرے اللہ نے، اللہ اکبر، میرے اللہ نے اسی وقت کہہ دیا بھائی مہینہ آ گیا، روزہ فرض ہے، بیمار ہے تو پھر رخصت لے لے، چھٹی لے لے، اپنا علاج کر۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے تو یہ کرو نا، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں گے۔ اور پھر ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں پھر اپلیکیشن جاتی ہے کہ جی مجھے فدوی کو 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیے، ایسی ہوتی ہوگی کچھ، کسی کے قریب کی ہوتی ہوگی۔ یہاں پہ کیا ہے بھائی، بیماری شدید ہے، تمہیں لگتا ہے کہ بیماری شدید ہے، تمہارے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ بیماری شدید ہے، تمہارے علاج کرنے والے کو لگتا ہے کہ بیماری شدید ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی کی، وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ ایکسرا لا کے دکھائیں ہڈی ٹوٹی بھی ہے کہ نہیں ٹوٹی، صرف درد پہ ہم چھٹی نہیں دیتے۔ ہاں ہر مہینے جو ہماری جیب گرم کریں، اور ہر مہینے ہم جن کے سال کے 12 مہینے جن کے ملازم رہیں، وہ بھی جب تک باقاعدہ میڈیکل رپورٹ نہ جائے ہمیں چھٹی نہیں دیتے۔ میرے اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ اب اسی میں 3 مسئلے بیان ہو جائیں گے اس کے ضمن میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ ہے آپ بیمار نہیں ہیں، بیمار تھے 1 مہینہ پہلے، بیماری لگی 6 مہینے پہلے،
بیماری اس سے پہلے تھی، اب روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ جائے گی۔ آئی بات سمجھ؟ آج بیمار نہیں آپ، شریعت کتنی آسان ہے، یہ تو ہم لوگوں نے شریعت کو مشکل بنا دی۔ او ہو، دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن، دین بڑا آسان ہے، سمحن واسعن، بڑا نرم ہے، بڑا کشادہ ہے۔ ہمیں تو مصیبت یہ کہ ہم دین پہ چلنا نہیں چاہتے نا، ہندوؤں کی رسمیں پوری کر لیں گے اور عیسائیوں کی رسمیں پوری کر لیں گے اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے نا وہ رسم و رواج پورے کر لیں گے، دین پہ نہیں چلیں گے۔ اور یہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا، ابھی بیماری ہے روزہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، عید کے بعد رکھ لینا جب تمہیں اللہ صحت دے، زندگی دے۔ ابھی بیماری نہیں، بیماری 1 سال پہلے لگی تھی، شوگر ہو گئی، کوئی اور بیماری ایسی ہو گئی، 100 مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اب روزہ رکھنے سے وہ بیماری بڑھ جائے گی تو ٹھیک ہے، اب بھی آپ روزہ چھوڑ دیں، حالانکہ آپ ابھی ٹھیک ہیں۔ بتائیے تیسری چیز کیا کہی کہ بیماری تو تھوڑی ہے، اتنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر روزہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ بڑھ جائے گی اور پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر بھی فرمایا روزہ چھوڑ دیں۔ اور چوتھی چیز، جو بالکل بستر پہ وہ پڑا ہوا ہے، ہاں صاحب فراش، کہ وہ اور بستر ہے اور کوئی نہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے ہی کوئی نہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ نے اس کے لیے بھی آسان کر دیا کہ بھئی تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے 2 چیزیں ہیں۔ اب جو بستر پہ خواتین مرد پڑے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے، بڑوں میں سے کئی نوجوان بیچارے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، تو اللہ نے ان کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ ان کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ دیکھا جائے کہ ان کے ٹھیک ہونے کے چانس کتنے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، کر سکیں گے، تو پھر اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو۔ یا اللہ چھٹی کتنی ہے؟ 3 دن، پھر بھی کوئی رخصت کتنے دن کی ملی؟ 1 مہینہ۔ اللہ کہتے ہیں جب اس کو شفا ملے اس وقت تک کے لیے اس کو چھٹی ہے۔ بتاؤ دین میں آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنے لیے سزا سمجھا ہوا ہے۔ ہاں، اپنے لیے سزا سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں سزا لگتی ہے، جبکہ مچھلی نے کبھی پانی کو سزا سمجھا؟ اگر مچھلی پانی کو سزا سمجھ بیٹھے تو اس کے بغیر جی پائے گی؟ تو جب مسلمان دین کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا، بلکہ مسلمان دین کو اپنی زندگی نہیں سمجھے گا، تو اب آپ ہی بتائیں کہ پھر یہ اس دین کو اپنے لیے سزا سمجھے گا، اس دین کو اپنے لیے زندگی نہیں سمجھے گا، تو یہ بیچارہ اس دین کے بغیر پھر جو رہے گا وہ مسلمان رہے گا؟ شکل کسی اور کی طرح، بال کسی اور کی طرح، زبان کسی اور کی طرح، رہن سہن کسی اور کی طرح، جی یہ میرا لائف سٹائل ہے۔ کیا لائف سٹائل ہے یہ؟ سر کسی اور کے ساتھ باندھا ہوا ہے، دماغ کسی اور جگہ لٹکایا ہوا ہے، دل کہیں اور پہ جناب باندھا ہوا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ مسلمان جی نہیں سکتا، مر لیتا نہیں جب تک، یہ دریا چڑھ نہیں لیتا، اتر لیتا نہیں جب تک۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک پیارے نبی جی، پارہ نمبر 8، قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیجئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، نمازیں پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بس کیا کریں، پھر دنیا میں رہنا بھی تو ہے نا۔ یہ کس نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہارا دل کرتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی، ان کو بھی کہا گیا تھا۔ آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، پھر شاید اس لیے کہا ہوگا اس پہ بس نہ کیجئے، یوں کہیے محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف نمازیں پڑھو، اور ہم نمازیں پڑھنے کے لیے فرشتے تھوڑے تھے اس کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہہ رہا روزے رکھو، وہ تو یہ کہہ رہا ہے ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پارہ نمبر 2، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین، ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تو پہلے سے اسلام میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟
مطلب پہلے ہی مسلمان ہوتے ہیں، پہلے ہی صاحب ایمان ہوتے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کاف کے اوپر مد بھی ہے۔ اے ایمان والو، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے لیا، کچھ کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، ہاں جی، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے پتہ کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ یعنی یہ آیت کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے آیت ہے، جو اللہ کے نبی کو مانتا ہے اس کے لیے آیت ہے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے ایمان لانے کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی جو کمی رہتی ہے اس کو 100% وہاں تک لے کے جاؤ۔ اگر نہیں لے کے جا رہے اور اس کے اوپر آپ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس لیے روزہ بڑی عبادت، لیکن یاد رکھیے یہ سارے سبق بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا، بتانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ جو آپ کو دیا تھا آپ نے آگے پارسل کیا کہ نہیں کیا، اور اگلوں سے پوچھا جائے گا جو سنا تھا، جو پڑھا تھا، جو جانا تھا، جو سیکھا تھا، جو سمجھا تھا، اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ ہاں، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ حساب یسیر والا معاملہ فرمائے۔ تو روزے کا مقصد تو تقویٰ تھا، روزہ رکھا، تقویٰ آیا کہ نہیں آیا؟ نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح نماز کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز طریقے سے کرتے ہو، آنکھ بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے، ہاتھ بھی اپنی مرضی سے ادھر یا ادھر لے کے نہیں جاتے، اور پاؤں بھی اپنی مرضی سے دائیں اور بائیں نہیں کرتے۔ یہ تھوڑی دیر کی پریکٹس کا مقصد یہ ہے کہ بازار میں بھی آپ کی آنکھ، آپ کا دل، دماغ، آپ کے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے چلنے چاہیے۔ کیا آپ کی باقی زندگی بھی اس کے مطابق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روزہ رکھ کے باقی زندگی بھی تقوی والی بنی کہ نہیں بنی؟ قرآن پڑھ کے اللہ کے قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہدی للمتقین، قرآن کہتا ہے تقوی والوں کے لیے راستہ ہوں، وہ راستہ ملا کہ نہیں ملا؟ اور پھر اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو پوری زندگی ہے اس کے مطابق کتنا چلے۔ اگر اس زندگی کو اپنا مقصد بنائیں گے تو یہ آسان لگے گی۔ اسی لیے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جسے رمضان ملے وہ رکھے روزہ، جس کو روزے کے ساتھ بیماری آ جائے وہ کرے چھٹی، جس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو وہ بھی کرے چھٹی، وہ جس کی بیماری تو نہیں ہے لیکن بیماری لگنے کا خطرہ ہے، بلکہ ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، وہ تو بیمار نہیں، بیمار ابا جان، بیمار امی جان، بیمار بھائی جان، بیمار بیٹا، بیمار بیٹی، بیمار بیوی، بیمار بھائی اور بہن، کوئی اور بندہ بیمار ہے، یہ اس کی خاطر مدارت میں لگا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے، اور اس کی بیماری کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو یہ بھی بیمار پڑ جائے گا، یہ بیمار پڑا تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اسے سنبھالنے والا دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کی جان کو بھی خطرہ ہے تو میرا اللہ کہتا ہے اس کو بھی چھٹی دے دو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے۔ بتائیے اسلام پہ چلنا مشکل ہے یا آسان؟ جی، دین پہ چلنا مشکل ہے یا آسان؟ چلنے والے کے لیے الدین یسر، آسان ہے، سمحن نرم ہے، واسعن کشادہ ہے۔ جو چلنے نہیں چاہتا تو اس کے لیے تو پھر 100 بہانے ہیں۔ ایسے ہی والا سفرن، جو اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور نکلنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے شہر کی باؤنڈری سے نکل گیا۔ آپ پنڈی کے باسی ہیں، پنڈی کی باؤنڈری آپ کو پتہ ہے،
پنڈی کی باؤنڈری صدر نہیں ہے، یہ درمیان مرکز ہے، جو پنڈی کے آخری جو باؤنڈری ہے جہاں سے پنڈی کے شہر ختم ہو رہا ہے، یہ اس میں تحصیل پنڈی نہیں آئے گا۔ ہاں، روات تحصیلہ یہ پنڈی میں داخل نہیں ہے، پنڈی سواں کیمپ تک سمجھ لو، اس کے راؤنڈ اباؤٹ سمجھ لو۔ اپنے شہر کی حدود سے نکل گیا، 78 کلومیٹر یا اس سے آگے جانے کا ارادہ ہے اور گھر سے نکل چکا ہے، اپنے شہر سے نکل چکا ہے، اب اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ بھی اگر رکھے گا روزہ تو ثواب ہے، نہیں رکھ سکتا، دقت ہے، مشکل ہے، اللہ نے کہا بھی اجازت ہے روزہ چھوڑ دو، عید کے بعد میں پھر ان کی قضا کر لو۔ پھر ایسے ہی اب یہ اللہ نے آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ولا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی والا معاملہ نہیں کرتا۔ تو رمضان کا پہلا عمل روزہ، الحمدللہ تقریباً یہ دو عشرے مکمل ہو گئے۔ رمضان کا دوسرا عمل قرآن، 2 عشرے مکمل ہو گئے، تراویح میں قرآن پاک پڑھتے سنتے۔ رمضان کا تیسرا بڑا عمل ہے اعتکاف، ہاں، آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف۔ دیکھو، اعتکاف اپنی جگہ بڑا عمل ہے، روزہ اپنی جگہ بڑا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ تو یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، سارے فرض، ساری سنتیں، سارے وہ مستحبات پورے کیے، اس کے بعد کھڑے ہو کے اس نے قبلے کی طرف منہ کیا، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف اور دل بھی قبلے کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ 2 رکعت نماز میں کتنے وقت لگتا ہے بھائی؟ اور یہ خوش نصیب جو اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ نے ہمت توفیق دی تو انشاءاللہ اعتکاف والوں کے لیے خصوصی مجلسیں کریں گے، خاص طور پہ نماز فجر کے بعد۔ ابھی اتنی چیز عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 10 دن کا جس نے اعتکاف کرنا ہے اس کے لیے ایک تو روزہ بھی ضروری ہے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے اس کا وہ والا اعتکاف نفلی اعتکاف ہو جائے گا، مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ یہ 21ویں شروع ہونے سے پہلے اور شب شروع ہوتی ہے افطاری کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، یعنی 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے خواتین اپنے اعتکاف والی جگہوں میں، مرد اپنی اعتکاف والی جگہوں میں جہاں پہ اعتکاف کرنا ہے، پردے مغرب سے پہلے لگیں یا نہ لگیں، اعتکاف والا اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ یہ پہنچ گیا، جیسے ہی سورج غروب ہوا، افطار ہوا، آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ اگر یہ 1 منٹ بھی لیٹ ہوگا تو یہ اس کا وہ مسنون اعتکاف پھر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تاخیر ہو جائے گی۔ تو مسنون اعتکاف تو پورے عشرے کا اعتکاف ہے، ہاں، پورے 10 دن 10 راتیں مسجد میں رہنا ہے، بلا ضرورت شدیدہ اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو دوسرا بڑا عمل اعتکاف کا ہے۔ تیسرا عمل صدقہ فطر کا ہے، اس کا وقت تو عید الفطر کی صبح کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ کچھ پہلے بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز اور ضروری چیز عرض کر دوں، بہت سارے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مہینہ خاص نہیں ہے، وہ تو جس کے جو صاحب نصاب ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنی مقدار کی اماؤنٹ، ریٹ معلوم کر لیں زکوٰۃ کے حساب سے، وہ روز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ، پیسے ضرورت سے زائد یا اتنی مقدار کا اس کے پاس سامان ہے گھر میں رکھا ہوا اور پورا سال وہ استعمال نہیں ہوتا، یا ردی اسکریپ پڑا ہوا ہے وہ بھی ضرورت سے زائد ہوتا ہے لیکن اس کی اماؤنٹ اتنی بن گئی، یا اس کے پاس مالی تجارت ہے، کاروباری آدمی ہے، یہ اس سب کے اوپر سال یا سال سے زیادہ کا عرصہ اگر گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اس کے لیے رمضان کا انتظار ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں اس کو خاص سمجھا ہوا ہے، کیونکہ ہر سال وہ اسی کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، اپنا حساب اسی مہینے میں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے، جن لوگوں کو صدقہ فطر دینا ٹھیک نہیں ان کو زکوٰۃ دینا بھی ٹھیک نہیں، جن لوگوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے متعلق عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں صدقہ فطر ہو، فدیہ ہو روزے کا، زکوٰۃ ہو، یا اسی طریقے سے وہ جو منتیں مانتے ہیں ہم لوگ، میں امتحان میں پاس ہو گیا تو اتنا صدقہ کروں گا وغیرہ وغیرہ،
یہ سارے جو صدقات واجبہ ہیں اپنے سے اوپر والے، میرا والد، میرے دادا، میرے پردادا، پھر ایسے ہی میرا بیٹا، میرا پوتا اور اس کا بیٹا یا میرا پڑپوتا، جو بھی سمجھ لیں، یعنی اپنے اصول اور اپنے فروع، اپنے اوپر والے اور اپنے نیچے والے، جو اس سے اوپر کی لڑی ہے، جو اس سے نیچے کی لڑی ہے، ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، آپ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، آپ اپنی خالہ کو دے سکتے ہیں، آپ اپنی پھوپھی کو دے سکتے ہیں، بلکہ قریبی رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق ہیں تو آپ دیتے ہیں تو دوہرا اجر ہے۔ زکوٰۃ یا فطرانہ اللہ کا حکم پورا کیا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جب آپ دیں گے تو صلہ رحمی پیدا ہوگی، یہ دوہرا اجر ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں ابھی عرض کر دیں، باقی انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 2 4 چیزیں عرض کرتے ہیں۔ کسی بھائی نے پھر کوئی بات پوچھنی ہو تو نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔